اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ تمام مومنین کو، صاحبان ایمان کو تقوی الہی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور آپ سب کو تاکید کرتا ہوں۔ اور یہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ کا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں روزے کا فلسفہ بھی تقوی بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزہ تقوی کے حصول میں ہمارا معاون ہے، اس کے ذریعے سے انسان تقوی کی منزل پر فائز ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنا یہ برکتوں والا مہینہ نصیب کیا، ہمیں زندہ رکھا، اور آج ہم اس ماہ مبارک رمضان میں موجود ہیں اور خدا نے روزے رکھنے کی توفیق دی ہے۔ پروردگار اس توفیق کو جاری و ساری رکھے اور یہ مقدس مہینہ پورا ہمیں نصیب فرمائے۔ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تو اس بارے میں حضرت رسالت مآب ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخر میں آخری جمعے کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اس مہینے کی عظمت کیا ہے، اس مہینے کی خصوصیات کیا ہے، اس مہینے میں کون سے ہم اعمال انجام دیں، اس مہینے میں انجام دیے جانے والے اعمال کا آخرت کی زندگی پر کیا اثر ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اور اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک پورا دستور العمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور جسے ائمہ ہدی علیہ الصلاۃ والسلام نے، مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے اور اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ 3 چیزیں لے کے آ رہا ہے، برکت کے ساتھ آ رہا ہے، رحمت کے ساتھ آ رہا ہے، اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اس کے جو دن ہیں وہ سال کے بہترین اور افضل ترین دنوں میں سے، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہے، اس کی گھڑیاں، اس کے لمحات تمام گھڑیوں اور لمحات سے افضل ہے۔ یہ اس ماہ مبارک رمضان کی خصوصیت ہے۔ فرمایا کہ تحقیق اس مہینے میں تمہیں اللہ کی مہمانی پر بلایا گیا ہے، تمہیں اللہ کی مہمانی پر دعوت دی گئی ہے۔ ضیافت اللہ یعنی مہمانی خدا، اور یہ مہینہ پورا مہینہ اللہ کی مہمانی کا مہینہ، کتنا بڑا اعزاز ہے اس انسان کے لیے، اس بدبخت اور گناہگار اور خطاکار حقیر انسان کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں
کہ اس مہینے میں یہ بندہ مہمان ہے اور وہ رحمان الرحیم خالق دو جہاں اس بندے کا میزبان ہے۔ کتنی بڑی بات ہے اگر ہم یہی اس مہینے کی عظمت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ تم اس مہینے میں کن لوگوں میں سے ہو؟ اہل کرامت اللہ، یعنی جن پر اللہ کا کرم ہے اور جن کو اللہ نے عزت و مقام عطا کیا ہے، تم اس مہینے میں ان لوگوں میں سے قرار پاتے ہو۔ اہل کرامت اللہ، کرامت عزت و سرفرازی ہے کہ اللہ نے جن کو عزت و سرفرازی عطا کی ہے، تم ان میں سے اس مہینے میں قرار پاتے ہو۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح کا درجہ رکھتی، تمہاری سانسیں تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور میں نے پڑھا ہے، اب اس کا دقیق جو فگر ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے، کہ ایک 24 گھنٹے میں انسان کتنی دفعہ سانس لیتا ہے، تو 24,000 کچھ عدد تھا جو ایک 24 گھنٹے میں انسان سانس لیتا ہے، اتنی مرتبہ۔ تو اس ماہ مبارک رمضان میں ایک دن میں 24,000 سے زیادہ مرتبہ یہ آپ کا سانس لینا تسبیح کا مقام رکھتا ہے۔ اور تمہارا سونا اس مہینے میں عبادت، روزہ دار سو جائے تو عبادت ہے۔ یہ کرامت الہی ہے، اللہ نے یہ کرامت بخشی ہے انسان کو اس مہینے میں، یہ کرم اور عزت افزائی فرمائی اللہ نے اپنے اس بندے کی۔ اس مہینے میں تمہارا عمل قبول شدہ، تمہاری دعائیں اس مہینے میں قبول شدہ ہے، مستجاب ہیں، خدا نے قبول فرمائی۔ بس اب کیا کرو، اب دستور العمل ہے، کیا کرنا چاہیے، کیسے ہم کریں؟ فرمایا اب تم اللہ تعالیٰ سے سچی نیتوں کے ساتھ، سچے ارادوں کے ساتھ، پاکیزہ ارادوں اور نیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، پاکیزہ دلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ کیا مانگے؟ ان سچی نیتوں کے ساتھ ہم کیا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ خالق کردگار تمہیں اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے میں تلاوت قرآن مجید کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانُ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ۔ فرماتے ہیں کہ شقی وہ ہے جو اس مہینے میں اللہ کی بخشش سے محروم ہو جائے، وہ بدبخت ہے کہ جو اس مہینے میں اللہ کی بخشش سے محروم رہ جائے۔ اس مہینے کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، اور اپنے ارد گرد جو فقراء اور مساکین ہیں ان کو صدقہ دو، ان پر خرچ کرو، اور اپنے بزرگوں کا احترام کرو، ان کی توقیر کرو، اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اور جو اپنے سے چھوٹے ہیں اس مہینے میں ان پر رحم کرو۔ یہ دستور العمل ہے، یہ کیا کرنا چاہیے ہمیں اس مہینے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بزرگوں کا احترام، چھوٹوں پر رحم اور شفقت کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان سے اپنے تعلقات کو بحال کرو، اور اس مہینے میں اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اور ایسی چیزوں سے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ جن کا دیکھنا تمہارے لیے حرام ہے، اور بچاؤ اپنے کانوں کو ان چیزوں سے جن کا سننا جائز نہیں ہے۔ لوگوں کے یتیموں پر شفقت و مہربانی کرو، کل کو تمہارے یتیموں پر رحم کیا جائے، ان پر شفقت کی جائے۔ آج ہم دوسروں کے یتیموں پر شفقت کریں گے تو کل ہمارے یتیموں پر بھی لوگ شفقت کریں گے۔
یہاں پر بالکل براہ راست حضور پاک نے اس نتیجے کو بیان کیا ہے کہ تم دوسروں کے لوگوں کے یتیموں پر شفقت کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر شفقت و مہربانی کی جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس مہینے میں اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ سے توبہ معافی طلب کرو، توبہ طلب کرو۔ نمازوں کے اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں۔ نمازوں کے اوقات میں خاص طور پر فرمایا کہ نمازوں کے اوقات میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو۔ یہ بہترین لمحات ہیں، نماز کے اوقات جو قبولیت دعا کے جو لمحات ہیں ان میں سے نمازوں کے اوقات بھی قبولیت دعا کے لیے۔ حضور پاک فرماتے ہیں افضل الساعات ہیں یہ، ان اوقات میں ان لمحات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ ان اوقات میں اگر بندہ اللہ کو پکارے تو اللہ جواب دیتا ہے، اور اللہ لبیک کہتا ہے جب وہ اس کو پکارا جاتا ہے۔ جب ان کو پکارتے ہیں تو وہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ اے لوگوں، تمہاری جانیں، تمہارے نفس، تمہارے اعمال کے گروی ہیں، اب ان کو آزاد کرو۔ یہ گروی رکھے ہوئے ہیں، تمہارے جانیں، تمہارے نفس گروی ہیں، رہن رکھے ہوئے ہیں، اب ان کو آزاد کرو رہن سے۔ کیسے آزاد کروائیں؟ استغفار کر کے، اللہ سے طلب مغفرت کر کے ان کو آزاد کرو۔ تمہاری پشتیں گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے بھاری ہو چکی ہیں، اب ان کو ہلکا کرو، گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرو۔ کیسے ہلکا کرے؟ لمبے سجدے کر کے۔ حضور پاک فرماتے ہیں لمبے سجدے کر کے اور اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرو۔ ایک بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں کم از کم ایک سجدہ طولانی اس ماہ مبارک رمضان میں انجام دیں۔ ان 24 گھنٹوں میں کم از کم ایک سجدہ طولانی لمبا سجدہ انجام دے، کم از کم ایک۔ حضور فرما رہے ہیں لمبے سجدے کرو تاکہ تمہارے گناہوں کا بوجھ کم ہو۔ جان لو اللہ تعالیٰ نے ان کا جس کا ذکر بلند ہے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ وہ نمازیوں اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہیں کرے گا اور ان کو آتش میں نہیں ڈالے گا، آگ میں نہیں ڈالے گا جس دن لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اے لوگو، اگر کوئی اس مہینے میں اپنے کسی بھائی کا، مومن روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا تو اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے اللہ کے نزدیک، اور جتنے اس کے گزشتہ گناہ ہیں وہ سب اللہ معاف کر دے گا ایک مومن کو روزہ افطار کرانے سے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو ایک مومن کا روزہ افطار کرنے کی سقت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، یعنی پورا ہم اس کو کھانا افطاری نہیں دے سکتے، تو پھر آپ نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اگرچہ کھجور کے ایک دانے سے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تمہاری استطاعت نہیں ہے کسی کو روزہ افطار کرانے کی، کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں ہے، تو ایک کھجور کے دانے سے ہی کیوں نہ کسی کا روزہ افطار۔ یہ جہنم سے بچاؤ کا طریقہ ہے۔ پانی کے ایک گھونٹ سے ہی کیوں نہ ہو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ کتنی بڑی رحمت ہے۔ اگر ہمارے اندر سخت نہیں ہے، صرف کسی کو شربت کا ایک گھونٹ پلا سکتا ہوں میں افطاری کے لیے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کیا اسے جہنم سے بچا دے گا، جہنم میں نہیں ڈالے گا اس عمل کی، خدا کی رحمت۔ اور فرمایا کہ دستور العمل دیکھیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اس مہینے، کہا اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، اور جس کا اس مہینے میں اخلاق اچھا ہوگا وہ پل صراط پر اس کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے۔ اس مہینے میں اپنا اخلاق اچھا کرو، پل صراط سے ثابت قدمی کے ساتھ گزر جانا۔ فرمایا کہ جو اس مہینے میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہلکا سلوک کرے گا، ان پہ کم بوجھ ڈالے گا، فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اس کا حساب آسانی کے ساتھ لے گا۔ جو اس مہینے میں
اب لوگوں کو شر نہیں پہنچائے گا، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے غضب کو روک لے گا، اس پر غضبناک نہیں ہوگا۔ اللہ جو اس مہینے میں یتیم کا احترام کرے گا، یتیم پر شفقت و مہربانی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس پر شفقت و مہربانی فرمائے۔ جو اس مہینے میں رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ جو اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، ان سے تعلقات نہیں رکھے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت والے دن اپنی رحمت کو روک لے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا۔ جو اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرے گا، جو اس مہینے میں نافلہ نمازیں ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا، برات من النار، کہ یہ شخص کیا ہے، جہنم سے آزاد ہے، اس مہینے میں جو نافلہ نمازیں ادا کرے گا۔ اور جو اس مہینے میں واجب نماز ادا کرے گا، آپ فرماتے ہیں اس کے لیے اتنا ثواب ہے کہ جو 70 نمازوں کا ثواب جو باقی مہینوں میں انجام دیتا ہے واجب نماز، اس سے 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا جو اس مہینے میں واجب نماز ادا کرے گا۔ اور آسان سا نسخہ ایک اور فرمایا، جو اس مہینے میں حضور پاک فرماتے مجھ پر زیادہ صلوات بھیجے گا کہ جس دن نامہ اعمال کا تولا جائے گا اور لوگوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، اس دن مجھ پر صلوات بھیجنے والا کا نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، اللہ اسے بھاری کر دے گا، سنگین کر دے گا۔ جو اس مہینے میں ایک آیت قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کا ثواب عطا کرے گا۔ اے لوگو، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، اپنے رب سے مانگو، طلب کرو کہ وہ ان جنت کے دروازوں کو کبھی تم پر بند نہ کرے، ہمیشہ یہ تمہارے لیے کھلے رہے۔ اور جہنم کے دروازے بند ہیں تو کیا کرو، اپنے رب سے مانگو کہ وہ ان جہنم کے دروازوں کو کبھی تمہارے پر نہ کھولے، ہمیشہ بند رکھے۔ کہ اس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سے مانگو خدایا شیطان کو کبھی بھی ہم پر مسلط نہ فرما۔ دیکھیں یہ پورا دستور العمل ہے کہ کیا کرنا چاہیے، اخلاق کیسا ہو، عمل کیسا ہو، دعائیں کیا کریں اللہ تعالیٰ سے، دعا کون سی دعا مانگے، سب اس میں دستور العمل ہے۔ آخر میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب یہ رسول خدا خطبہ دے رہے تھے تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ افضل الاعمال، سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ سب سے بڑا عمل، افضل ترین عمل یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ قرآن کی تلاوت کر سکیں یا نہ کر سکیں، کوئی نافلہ نماز پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں، کسی کو افطاری دے سکیں یا نہ دے سکیں، لیکن سب سے بڑا عمل یہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ کوئی حرام کام اس مہینے میں ہم سے سرزد نہ ہو پائے۔ تو اگر عام دنوں میں حرام کام انجام دیا جائے تو گناہ ہے، لیکن اس مقدس مہینے میں اگر کوئی حرام کام انجام دے اس کا گناہ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال یہ مہینہ اور اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی مغفرتیں ہمارے شامل حال فرما، اور بہرحال اس مہینے میں ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرما، اپنی معصیت سے، گناہوں سے، نافرمانی سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔